اصغر علی یزدانی صاحب اپنے مخصوص انداز خطاب فرمان دے اور انہوں نے فوراً بعد قاری قصائد اکرم مسافرہ شام جناب اجاز حسین جنوی صاحب او رونے کے ممبر ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المجد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاسو بہم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربی حقہ. درود پڑھیے گا بابا سے. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد میرے عزیز جناب مولانا آصف کاظمی صاحب اور ان کے بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. گجرات میں کافی ذاکرین اچھے ہوئے ہیں. سابقہ میں ان میں بعض کا انتقال ہو گیا، بعض ابھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اچھے ذاکرین ہیں گجرات کے. نوجوان نسل میں ذاکر اہل بیت سید علی رضا بہت خوب انداز سے ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں. اللہ ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرما. وقت جو صاحبان بھی آ رہے ہیں ان کے پاس کم ہے، اس لیے کہ ہر کسی نے آج کے مخصوص دن میں کئی جگہ پہ جا کے حاضری لگوانی ہے. مجھے بھی ایک جگہ دو جگہ پہ جانا تھا، دیر خاصی ہو گئی. میں چونکہ آپ کا مقامی خادم ہوں، میرے ذمہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں عرض کروں کہ جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا مرتب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. بڑی مہربانی آپ کی. میرا مزاج ہے بحیثیت خادم کے کہ میں جو مخصوص دن ہوتا ہے اسی کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بی بی عورتوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی،
یہ سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ مخدومہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ بی بی صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بڑی مہربانی، بی بی مخدومہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، اور یہ لفظ بھی میرے اپنے نہیں، تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں، ذمہ ہی یہ ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، امام زمانہ فرماتے ہیں نبی کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہت ہی مہربانی ہے آپ کی، بہت ہی نوازش آپ کی، بہت ہی مہربانی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ بی بی نبی کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے، جسے امام زمانہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ میں عرض کروں بڑے تحمل سے، بی بی اہل بیت میں تو مرکز ہیں ہی، اہل بیت میں تو بی بی مرکز ہیں ہی، یہ سب بیان کرتے ہیں، یہ سارے بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی نے جو بیان فرمایا، بی بی اہل بیت میں تو مرکز ہیں ہی، لیکن میں عرض کروں بی بی مذہب میں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا واحد ذریعہ زہرا ہے۔ آج تک لوگ شیعہ جتنے ہوئے ہیں وہ بی بی کی وجہ سے ہوئے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ بی بی کی عظمت وہ ہے جسے دیکھ کے جو ذرا برابر بھی غور کرے اسے پتہ چل جاتا ہے ایک طرف زہرا ہو، دوسری طرف کوئی بھی ہو، حق زہرا کے ساتھ ہے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ اور میں عرض کروں میرے دوستو بزرگوں، مقامی ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، میں عرض کروں جس وجہ سے لوگ شیعت کی طرف مائل ہوئے وہ سیدہ کا حق ہے، اور میرا جی چاہتا ہے آج مختصر سے وقت میں آپ کو اس موضوع سے متعلق چند معلومات عرض کروں۔ حق زہرا کیا؟ میں چونکہ طالب علم ہوں، عرض کر رہا ہوں آج کل مسلسل، سیدہ کے حق کا نام ساری کائنات میں معروف ہے، اسے فدق کہا جاتا ہے۔ سیدہ کا حق فدق، لفظ فدق ہے۔ فدق کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو۔ حوصلے سے مجھے کوئی ثابت نہیں کرنا کہ میں اچھا خطیب ہوں۔ فدق کہتے ہیں لفظی لغوی اعتبار سے
پوشیدہ چیز کو۔ فدق ایک علاقے کا نام ہے جو فدق بن حام، حضرت نوح کے بیٹے حام، ان کا بیٹا فدق پہلی مرتبہ اس جگہ پہ آ کے رہا تھا۔ نہیں آپ توجہ ہی فرمائیں گے تو جملہ عرض کروں گا نا، میں نے عرض کیا نا، میں نے فدق بن حام نے پہلے سکونت اس علاقے میں آ کے کی جس کے نام کی وجہ سے اسے فدق کہا جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ فدق بن حام کی وجہ سے اس علاقے کو فدق کہا جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی کے زمانے میں مدینے میں اور مدینے کے گرد و نواح میں یہودی آ کے بس گئے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے اس جگہ پہ آنا ہے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ اس نبی کے ساتھی بھی ہم بنے۔ اس لیے وہ مدینے میں، خیبر میں، فدق میں انہوں نے اپنا قیام کر لیا۔ زیادہ زحمت نہیں آپ کو دینا، آپ کی توجہ ہے، بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنی نذیر اور بنی قریظہ مدینے میں تھے، معاہدے کے تحت رہنے لگے۔ جب انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی اور مدینہ چھوڑ دیا، جو چیز ایسی جگہ ہو جہاں پہ رعب مصطفیٰ کی وجہ سے لوگ مال چھوڑ دیں یا نبی کو دے دیں، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ بہت نوازش آپ کی۔ بنی نذیر بھی کچھ مال چھوڑ کے چلے گئے، بنی قریظہ بھی کچھ مال چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ بنی نذیر بھی، بنی قریظہ بھی مال چھوڑ کے چلے گئے، وہ مال فے قرار پایا، مال فے قرار پایا۔ نبی معظم خیبر گئے، خیبر فتح ہو گیا۔ نہیں عرض کرنا مجھے کہ خیبر فتح کیسے ہوا، مجھے نہیں عرض کرنا، وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ منبر کے صدقے میں آپ کو پتہ ہے کہ خیبر فتح کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ وہ تفصیلات میرا موضوع آج نہیں ہے۔ جب خیبر فتح ہو گیا، نبی خیبر کو فتح کر کے واپس پلٹ رہے تھے، راستے میں کچھ یہودی تھے، انہوں نے کہا لڑنے کا فائدہ نہیں، جب خیبر نہیں رہا اب لڑنے کا فائدہ نہیں، جب خیبر نہیں رہا اب لڑنے کا فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ مہربانی فرما رہو، ہمارے ساتھ لڑیے نا، ہم جزیہ دے دیتے، ہم جزیہ دے دیتے۔ انہوں نے جزیہ دیا۔ نبی معظم آگے بڑھے، فدق کے قریب پہنچے نا، فدق والوں نے بھی سوچا لڑنے کا کیا فائدہ، لڑنے کا کیا فائدہ۔ جب مصطفیٰ فدق کے قریب پہنچے نا تو فدق والے آ گئے، آ کے کہا محمد ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مہربانی فرمائیے آدھا فدق جتنا بھی فدق ہے اس میں آدھی جائیداد آپ رکھ لیں، آدھی ہمیں دے دیں، ہم اس سے گزر اوقات کر لیں گے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو حصے فدق کے کیے گئے،
ایک حصہ یہودیوں نے اپنی گزر اوقات کے لیے رکھ لیا، ایک حصہ رسالت مآب کی خدمت میں پیش کر دیا، آدھا نبی کو دے دیا، توجہ آپ کی، آدھا خود رکھ لیا۔ وہ آدھا اتنی کھجیاں تھیں کہ یہودی اسی پہ گزارا کرتے رہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو چند کھجیاں تھیں نا، وہ اتنی تھیں کہ یہودی انہی پہ گزارا کرتے رہے، اور باقی رسول کو انہوں نے دے دی، باقی رسول کو انہوں نے دے دی۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کو یہ بات پہنچا کے اجازت لے لوں گا۔ میرے دوستو، وہ کھجیاں جو ملی نا نبی کو، آدھا فدق، آدھا فدق، آدھا فدق۔ اب قرآن کہتا ہے ما افا اللہ، وہ چیز کہ جو مال فے ہو، جس پہ مسلمانوں کے گھوڑے بھی نہ بھاگے ہوں، جس پہ مسلمانوں میں لشکر کشی بھی نہ کی ہو، خالصتاً لرسول اللہ، وہ رسول کا ہوتا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، خالصتاً لرسول اللہ، مال فے رسول اللہ کا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلا۔ وہ صرف رسول کا ہوتا ہے، جس پہ مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، مسلمانوں نے لشکر کشی نہ کی ہو، وہ مال فے ہوتا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں مال فے صرف فدق نہیں تھا، بنی نذیر، بنی قریظہ، یمبی کا علاقہ، یہ سارا مال فے تھا۔ اور نبی کیا کرتے تھے؟ اس مال فے سے اپنی ازواج پہ بھی اخراجات کیا کرتے تھے، اپنی اہل بیت کو بھی اسی میں سے دیا کرتے تھے، اصحاب صفہ کو بھی اسی پہ سے دیتے تھے۔ کوئی اور غریب آ جاتا تھا تو اسے بھی نبی اپنے مال یعنی فے میں سے دیا کرتے تھے۔ لو آپ کی توجہ ہو گئی ہے؟ میں قریب آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بات کو عرض کروں اور بات آپ تک پہنچاؤں۔ میں انتہائی، چونکہ مقامی رہنے والا ہوں، انتہائی احتیاط سے آج بات بھی پہنچاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اور میں جس انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں ذمہ داری سے اس بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی معظم ابھی مدینہ پہنچے تھے خیبر کی فتح کے بعد کہ جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کے آیت دی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، مصطفیٰ اپنے قربا کو ان کا حق دے دو۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو۔ یہ راستے میں آیت آئی، نبی چلتے چلتے در زہرا پہ آ گئے، علی موجود تھے، ام ایمن موجود تھی۔ ایک مرتبہ جب، مجھے اندازہ ہے وقت کم ہے لیکن یہ بات میں نے مکمل کرنی ہے، مجھے بھی جلدی ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نبی جب تشریف لائے، گھر میں مولا علی بھی تھے، ام ایمن بھی تھی۔ نبی سلام اہل بیت پہ کر کے کہتے ہیں علی کوئی ایسا ٹکڑا ہے جس پہ کچھ لکھ لیا جائے؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ پوست کا ایک ٹکڑا یعنی چمڑے کا ایک ٹکڑا
علی نے پیش کیا، نبی فرماتے ہیں میری طرف سے علی لکھ دو کہ فدق زہرا کا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی لکھ دو کہ فدق زہرا کا ہے۔ ام ایمن کو جانتے ہو کون؟ ام ایمن نہیں، میں چاہتا ہوں بات مکمل ہو جائے۔ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھیں، نبی کے والد کی کنیز تھیں، جناب عبداللہ کی وراثت میں نبی کے پاس پہنچی تھیں۔ پتہ نہیں بات تو اسی میں حل ہو گئی اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، ام ایمن کون ہے؟ جناب عبداللہ کی کنیز، وراثت میں نبی کو ملی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، وراثت میں نبی کو ملی ہے، عبداللہ کی کنیز ہے۔ کہا ام ایمن تم بھی سائن کر دو کہ میں نے فدق زہرا کو دے دیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا۔ حکومت بدل گئی، حکومت کے بدلنے کے ساتھ ہی جو سیدہ نے بندے فدق کی حفاظت پہ لگائے تھے ان کو نکال دیا گیا، حکومتی بندے آ گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، میری بات نتیجے تک پہنچ گئی ہے، میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جو بندے سیدہ نے، حضرت علی نے فدق کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کام کاج کے لیے رکھے تھے، حکومت کے بدلنے پہ ان کو نکال دیا گیا، حکومتی بندے وہاں پہ آ گئے۔ جب ان بندوں نے آ کے بتایا نا ہمیں نکال دیا گیا ہے، زہرا دربار میں چلی گئی۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے، بات آپ کے پر۔ زہرا سیدہ چلی گئیں دربار میں، میرے بابا نے فدق مجھے ہبہ کیا تھا۔ کہا گواہ، کہا ایک علی ہے ایک ام ایمن ہے۔ کہا زہرا علی تو ٹھیک ہے، ام ایمن ایک عورت ہے، دو عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ ام ایمن ہے کون جسے مصطفیٰ آمنہ کے بعد اپنی ماں کہا کرتے تھے؟ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا۔ رد کر دیا گیا دعویٰ، رد کر دیا گیا دعویٰ۔ ام ایمن کی بھی گواہی تسلیم نہ کی گئی، حضرت علی کی بھی گواہی تسلیم نہ کی گئی۔ بات مکمل۔ جب رد کر دیا گیا دعویٰ ہبہ والا تو بی بی نے کہا کہ چلو ہبہ نہیں مانتے، میرے بابا کی وراثت تو دو، میرے بابا کی وراثت تو دو۔ یعنی دو دعوے کیے ہیں بی بی نے، ایک ہبے کا ایک وراثت کا۔ ہبے والا رد کیا گیا، جب وراثت کی بات آئی تو آگے سے جو دلیل پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی معظم فرما گئے ہیں نحنو معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ لا نرثو ولا نورثو ما ترکنا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑ جائیں، ہم جو بھی چھوڑ جائیں انبیاء، نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہماری وراثت ہوتی ہے، نہ ہم وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ام ایمن کا وہاں پہ موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ روایت غلط ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نبی کی وراثت نہیں تھی تو ام ایمن کیسے آ گئی؟ کہا زہرا وہ تو فرما گئے، کہا وارث تو میں ہوں، مجھے تو میرے بابا نہیں بیان فرما کے گئے۔
مجھے تو میرے بابا نہیں فرما کے گئے. اب میرے محتاط جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, مجبوری ہے میری, میں وضاحتوں میں جا ہی نہیں سکتا. صاحب مسند کو زہرا دیکھ کے کہتی ہے تعجب ہے تیری بیٹی تو تیری وارث ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. تیری بیٹی تو تیری وارث ہے لیکن میں اپنے بابا کی وارث نہیں. کہا نبی فرما گئے تھے. کہا یہ صرف تمہیں بتا کے گئے تھے. نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ صرف تمہیں بتا کے گئے تھے. لو سنو, قرآن پڑھا ہے کبھی؟ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. قرآن کبھی پڑھا ہے؟ لو سنو, قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ, حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. داؤد بھی نبی ہے, سلیمان بھی نبی ہے. نبی نبی کا وارث ہو رہا ہے, یعنی چھوڑنے والا بھی نبی ہے, پانے والا بھی نبی ہے. جب قرآن تیری بات کی تصدیق نہیں کرتا. بڑی نواز صاحب کی. لو بات مکمل ہو گئی. میں نے یہیں تک لے کے آنا تھا, مجھے اندازہ ہے اس بات کا. شاہ صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت کم ہے, لیکن بات مکمل کرنا. اب بخاری شریف سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں نا. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے نا. کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت نے رونا شروع کر دیا. استبرا باقیان, حضرت نے رونا شروع کر دیا, اور روتے ہوئے یہ خیال آیا کہ زہرا وارث ہے, قرآن حق ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. قرآن حق ہے. بخاری کی یہ روایت ہے, ہمارے ہاں نہیں, بخاری کی یہ روایت ہے. حضرت نے ایک قلم کاغذ لیا, لکھ کے دیا کہ وہ جو بندے ہم نے بھیجے تھے نا وہ واپس آ جائے, یہ زہرا کو دے دیا جائے. وہ وثیقہ لے کے زہرا چل رہی تھی, ابھی چند قدم پہ ہی پہنچی تو ایک اور بندہ آگے سے نظر آیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہا فدق مجھے واپس مل گیا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں. فدق مجھے واپس مل گیا. جب کہا نا فدق مجھے واپس مل گیا, تو سانے والے نے وہ وثیقہ زہرا کے ہاتھ سے چھینا اور چھین کے اس کے پرزے کر دیے. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وثیقے کو پھاڑا, اس کے پرزے کیے, اور پرزے کر کے صاحب مسند کو کہا کہ اگر فدق زہرا کو دے دینا ہے تو حکومت کیسے چلانا ہے؟ حکومت کیسے چلانا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق اتنی بڑی جاگیر تھی کہ حکومت چلائی جا سکتی تھی. لو میں نے آپ تک بات پہنچا دی. اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. 75 دن یا 90 دن زندہ رہے بعد از نبی. 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن زندہ رہیں بی بی. 18 سال ایج مبارک بیان کی جاتی ہے. نبی کے زمانے میں تو کوئی دشمن نہیں تھا نا. نبی کے زمانے میں تو عزت کرنے والے موجود تھے نا. ان 75 دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوا. بی بی فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب, مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے. علامہ صفدر حسین نجفی خدا درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن علی آئے نا گھر. جناب سیدہ کہتی ہیں یا علی, میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. کہا بی بی اگر بات یہاں تک رہتی تو کوئی بات نہیں تھی, بات تو بہت آگے بڑھ گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں سلام کروں کوئی جواب نہیں دیتا.
اللہ اکبر، لو چھوڑ رہا ہوں بات کو، آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ غریب سے غریب بندہ بھی کوئی انتقال کر جائے نا، اس کے گھر والے روئیں اس کے غم میں، کوئی بندہ اس کو منع نہیں کرتا۔ بڑا گیا گزرا زمانہ ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی انتقال کر جائے وہ روئے نا تو اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ او مسلمانوں کچھ تو غور کرو، بعد از نبی کچھ لوگ آئے ہیں علی کے پاس، علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، لے کے جا رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا۔ ایک مرتبہ علی دیکھ کے کہتے ہیں یہ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے؟ کہا یہ مخدومہ زینب ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اور سید و غیر سید و علی دیکھ کے کہتے ہیں زہرا کا جنازہ رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں مولا آپ تو برداشت نہیں نہ کرتے کہ مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے، لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر۔